السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک نیا ناول شروع کرنے جا رہے ہیں، بہت ہی خوبصورت سی رائٹر انا الیاس کا، جس کا نام ہے عشق میں ہاری۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک بہت 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 اچھی سی چھوٹی سی اور پیاری سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ آتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، میرے پاس ویوز آ رہے ہوتے ہیں، بٹ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے۔ کائنڈلی پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اچھے بچوں کی طرح، ٹھیک ہے؟ اور مجھے امید ہے کہ آپ نے کر دیا ہوگا۔ چلیں جی آگے اپنا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ ارے تم تو انٹرویو کے لیے گئی تھیں، اتنی جلدی آ بھی گئیں؟ ابھی آدھا گھنٹہ تو ہوا تھا اسے گھر سے نکلے ہوئے کہ اتنی جلدی وہ واپس بھی آ گئی۔ رفیہ نے ابھی ہانڈی بنانی شروع ہی کی تھی کہ مطیبہ واپس بھی آ گئی۔ ہم جیسوں کی قسمت میں انٹرویو بھی نہیں ہے، وہ تلخی سے بولتی ہوئی صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھی، اس سے اسے جوتی اتار کر سامنے دیوار پر مار بیٹھی۔ ہائے ہائے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ رفیہ اس کا غصہ دیکھ کر حیرت سے چلائیں۔ یہی طریقہ ہے میرے پاس، اس منحوس جوتے کی وجہ سے میں آج انٹرویو کے لیے نہیں جا سکی۔ ابھی بس اسٹینڈ تک پہنچی ہی تھی کہ یہ عین سڑک پر دغا دے گئی۔ اب اس ٹوٹی جوتی کے ساتھ میں انٹرویو دینے سے رہی، بڑی مشکل سے اسے گھسیٹ گھسیٹ کر گھر واپس آئی ہوں۔ انٹرویو کا ٹائم بھی نکل چکا ہے۔ وہ سر پر ہاتھ رکھ کے اپنی رودات سنا رہی تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹے، اس طرح دل برا نہیں کرتے۔ رفیہ اس کے پاس بیٹھ کر پیار سے اس کا کندھا سہلاتے ہوئے بولی۔ رہنے دیں امی، یہ خود کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ بس مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ ہماری قسمت بس یہی رہنی ہے، کبھی خوشحالی کی ہم نے شکل نہیں دیکھنی، ہم ایسے ہی غربت میں مر جائیں گے۔ وہ مایوس کن لہجے میں بولی۔ بہت بری بات ہے بیٹا، میں نے تمہیں کتنی مرتبہ سمجھایا ہے کہ ایسی کفر کی باتیں منہ سے نہیں نکالتے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ وہ ضد ہو کر بولی۔ امی، اللہ نے ہم سے ناراض ہی رہنا ہے۔ وہ مسلسل خود اذیتی سے بھرپور باتیں کر رہی تھی۔ مطیبہ، تجھ سے بات کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ خاموش ہی رہے۔ خود بھی ایسی باتیں کر کے گناہ گار ہوتی ہے اور مجھے بھی کرتی ہے۔ بالآخر رفیہ اس کی باتوں سے گھبرا کر وہاں سے اٹھ گئی۔ جانتی تھیں کہ وہ اپنے دل کا غبار اس جانتی تھیں کہ وہ اپنے دل کا غبار ایسی ہی باتوں سے نکالتی تھی، مگر وہ مزید وہاں بیٹھے رہ کر گناہ گار نہیں ہو سکتی تھیں۔ غربت نے ان کی بیٹی کو تلخ بنا دیا تھا، حالانکہ انہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ اس کی ہر خواہش پوری کر سکیں، مگر شوہر کی بے توجہی، شراب اور نشے کی عادتوں نے اسے تو اس قابل نہ چھوڑا کہ چار پیسے کما کر بیوی اور بیٹی کے ہاتھ پر رکھتا۔ مگر رفیہ نے سلائی کڑھائی کر کے اتنا ضرور کیا تھا کہ مطیبہ کو پڑھا لکھا دیا تھا۔ میٹرک کے بعد مطیبہ نے شام میں کوچنگ سینٹر میں ٹیوشن کر کے اپنی گریجویشن تک کا خرچہ اٹھایا۔ اس کے بعد کالج کو تو خیر آباد کہہ دیا، ایک قریبی اسکول میں ٹیچنگ کر کے پرائیویٹ ماسٹرز کیا۔ دونوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح محلے کے بچے گھر میں ٹیوشن پڑھنے آ جائیں، مگر فائق کی جوئے اور شراب کی عادتوں کی وجہ سے کوئی محلے کا بندہ ان کے گھر اپنے بچوں کو بھیجنے کو تیار نہ تھا۔ کہاں گیا جی؟ ہاں جی۔ کبھی کبھار وہ اپنے گندے دوستوں کو گھر لے آتا۔ اس لمحے رفیہ مطیبہ کو ایک کمرے میں بند رہنے کا حکم دیتی اور خود جیسے تیسے مہمان نوازی کرتی۔ فائق بیوی کی نہ تو سنتا، لہٰذا رفیہ نے محلے میں موجود طارق صاحب سے درخواست کی کہ فائق کو منع کریں کہ اپنے گھر اپنے بدکار دوستوں کو مت لائے۔ فائق طارق صاحب کی پھر بھی سن لیتا تھا۔ ان کے کہنے کے بعد وہ پھر دوبارہ اپنے دوستوں کو گھر نہیں لایا۔ اسے تو احساس ہی نہیں تھا کہ گھر میں جوان بیٹی ہے، مگر رفیہ کسی قسم کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ رفیہ کے اپنے والدین حیات نہیں تھے، بس ایک بھائی تھا جو بہت سال پہلے دبئی ایسا گیا تھا کہ اس نے پلٹ کر خبر نہ لی۔ فائق کے گھر والوں میں بھی ایک بڑا بھائی اور بہن تھے جو فائق کی شادی کروا کر گویا گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گئے۔ ماں باپ اس کے تھے نہیں، ان کے بعد ہی وہ ایسا بری کمپنی میں پڑا کہ بھائی بہن کے منع کرنے کے باوجود نہیں ہٹا۔ انہوں نے شادی کروا کر گویا ذمہ داری پوری کی اور پھر بھائی کو اس کے حال پر چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ شکر تھا کہ باپ کی جائیداد میں سے ٹوٹا پھوٹا ہی صحیح ایک مکان بھائی کو دے دیا تھا۔ سر چھپانے کی جگہ بھی نہ ہوتی تو رفیہ اپنی بیٹی کو لے کر کہاں جاتی اور کرایہ کیسے پورا کرتی؟
شروع میں رفیہ نے بہت کوشش کی کہ فائق کسی طرح ان غلیظ کاموں سے دور رہے، مگر رفیہ کے منع کرنے پر وہ اسے دھنک کر رکھ دیتا، لہٰذا اس نے بھی آہستہ آہستہ چپ سادھ لی۔ بس اب اس کی زندگی کا مقصد بیٹی کو کسی مقام پر دیکھنا تھا۔ مگر قسمت کی ستم ظریفی مطیبہ نے آس پاس اسکول میں نوکری چھوڑ مگر قسمت کی ستم ظریفی مطیبہ نے آس پاس میں اسکول کی نوکری چھوڑی کہ اب ماسٹرز کر لیا ہے تو کسی اچھی جگہ جاب ملے گی، مگر جیسے ہی اس نے مارکیٹ میں قدم رکھا اندازہ ہوا کہ یہاں تو پی ایچ ڈی والے بھی رل رہے ہیں، تو وہ اپنے پرائیویٹ ماسٹرز کے ساتھ کیا تیر مار لے گی۔ واپس اسی اسکول میں جانا چاہا تو انہوں نے اس کی جگہ فل ہونے کی خبر سنائی۔ مطیبہ بالکل ہی مایوس ہو چکی تھی۔ جاب کا کیا بنا؟ اگلے دن حریم کے بلانے پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے ملنے چلی گئی۔ اس وقت دونوں کے ایف اے کے ہال میں آمنے سامنے بیٹھی تھیں۔ جاب کا کیا بنا؟ اگلے دن حریم کے بلانے پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے ملنے چلی گئی۔ اس وقت دونوں کی ایف سی کے ہال میں آمنے سامنے بیٹھی تھیں۔ حریم اس کے بچپن کی دوست تھی، اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، مگر وہ اپنے اور مطیبہ کی دوستی کے بیچ کبھی اپنی کلاس کو نہیں لائی تھی۔ بہت بار اس نے گریجویشن کر کے اس کی یونیورسٹی کے خرچے اٹھانے کا ارادہ کیا، مگر مطیبہ کی خودداری ہمیشہ آڑے آئی۔ کیا بننا ہے یار، ہم جیسے صرف ٹھوکرے کھانے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ چپس ادھر سے ادھر کرتے تلخی سے بولی۔ مطیبہ ایسے نہیں کہتے یار، بابا نے کتنی بار تمہیں کہا ہے کہ وہ تمہاری کہیں جاب کروا دیتے ہیں، لیکن تم ہو کہ مانتی ہی نہیں۔ وہ بیچارگی سے بولی، مجھے سفارش کے بلبوتے پر کچھ نہیں کرنا، میں یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ کوئی میری قابلیت دیکھے اور پرکھے بنا مجھے پیسے دے، مجھے ایسا پیسہ حلال نہیں حرام لگتا ہے۔ میری ماں نے ساری زندگی مجھے حرام سے دور رکھا اور میں صرف ایک قسمت کے ہیر پھیر سے گھبرا کر حرام کی جانب چل دوں؟ نہیں حریم، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ مطیبہ نے آج ہر بات اس پر واضح کر دی، اور غلط بھی نہیں تھا۔ ہمارے معاشرے میں لوگ اپنی قابلیت کی بجائے دوسروں کے نام پر نوکریاں کرتے ہیں، چاہے وہ اس کے اہل ہوں یا نہیں۔ اسی لیے تو ہر جگہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ تو کب تک تم خوار ہوں گی؟ حریم نے کولڈ ڈرنک کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ جب تک قسمت خوار کرتی رہے گی، وہ سر جھکائے بے بسی سے بولی۔ خیر تم یہ باتیں چھوڑو، یہ بتاؤ شادی کی تیاریاں کہاں تک پہنچیں؟ سر جھٹک کر وہ موضوع ہی بدل گئی۔ کچھ دیر اس کی شادی کی تیاریوں کا احوال سن کر اور دل پر مزید بوجھ لے کر وہ گھر لوٹی۔ ایک انٹرویو کے لیے جانا تھا، مگر دل انکاری ہو گیا، لہٰذا واپس گھر ہی آ گئی۔ مگر وہ سی وی جو اس کے ہاتھ میں تھا وہ وہیں ٹیبل پر بھول آئی، اور قسمت کب کیسے آپ کو صحیح سمت لے جائے یہ نہ ہمیں گمان میں ہوتا ہے اور نہ ہی ہم اس کے بارے میں کبھی صحیح اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ تو بس ہم سے بھول چوک کرواتا ہے، اور وہ بھول چوک ہمیں ہماری اصل منزل کی جانب لے جانے کے لیے کرواتا ہے۔ گھر آ کر مطیبہ کو یاد آیا کہ وہ سی وی جو وہ ساتھ لے کر گئی تھی اب وہ اس کے پاس نہیں ہے۔ بیگ اچھی طرح کھنگالا مگر وہ ہوتا تو ملتا۔ پریشانی الگ لگ گئی کہ اس میں اس کی ساری ضروری انفارمیشن تھی۔ سر پکڑ کر وہ کتنی ہی دیر بیٹھی رہی۔ رئیت نے ایک کلائنٹ سے ملنا تھا، ابھی اس سے ملنے میں وقت تھا۔ اتنی دیر میں وہ اپنی پریزنٹیشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کے ایف سی چلا گیا تاکہ آرام سے بیٹھ کر ایک تو کام کر سکے اور پھر کچھ کھا بھی سکے۔ ابھی رات کو ہی دبئی سے ایک میٹنگ کر کے واپس آیا تھا۔ صبح جلدی اٹھ کر آفس پہنچ گیا۔ آفس کے معاملات نمٹاتے اتنا وقت نہ ملا کہ ناشتہ کر سکتا۔ صبح کی بس ایک کپ چائے پی تھی۔ اس وقت پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ ایک ٹیبل پر اپنا لیپ ٹاپ بیگ رکھا، پہلے برگر اور کولڈ ڈرنک لے کر آیا۔ لیپ ٹاپ آن کرتے ہی تیزی سے ہاتھ چلنے لگے، ساتھ ساتھ اہم پوائنٹس ایک پیپر پر بھی نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ توجہ اس وقت بھٹکی جب اپنے سے اگلی ٹیبل پر بیٹھی ایک نسوانی آواز کا خودداری پر مبنی لیکچر کانوں میں پڑا۔ کچھ لمحوں کے لیے کام روک کر اس نے اس خوددار لڑکی کی پشت دیکھی جو اپنی دوست کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ سفارش پر ہونے والی نوکری اس کو کسی صورت نہیں کرنی۔
آج کے دور میں ایسی سوچ شاید ہی کسی کی ہو، اور اس لڑکی کی یہی سوچ رعید کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گئی۔ کام ختم کر چکا تھا، لہٰذا لیپ ٹاپ بند کر کے اب پوری توجہ سے کام وہ ختم کر چکا تھا لہٰذا لیپ ٹاپ بند کر کے اب پوری توجہ ان دونوں پر مبذول کی۔ نام اسے معلوم ہو گیا، مطیبہ۔ سامنے والی لڑکی نے 2-3 بار اس کا نام لیا تھا۔ اس کی سوچ کی طرح اس کا نام بھی بہت خوبصورت تھا۔ باتوں سے وہ یہ بھی جان گیا کہ اس کی دوست کی چند دنوں بعد شادی تھی۔ جیسے ہی وہ اٹھی، رعید نے ایک سرسری نظر اس پر ڈالی، جو بیگ اٹھا کر اب سامنے والی لڑکی کے برابر کھڑی تھی۔ اس کا رخ مکمل طور پر اب رعید کی جانب تھا۔ وہ کوئی بہت بڑی چہرہ نہیں تھی، عام سی گندمی رنگت والی، مگر اعتماد اسے نمایاں بنا رہا تھا۔ خود کو چادر میں اوڑھے عام سے کپڑے پہنے بھی وہ ایک شان سے ایسے چل رہی تھی جیسے کہیں کی ملکہ ہو۔ رعید کو اس کا یہ پر اعتماد انداز بے حد اچھا لگا۔ اپنی کلاس سے آپ بڑے چھوٹے نہیں ہو جاتے، ہاں اپنے اخلاق اور اپنی صلاحیتوں سے آپ بڑے چھوٹے ہوتے ہیں۔ غربت گناہ نہیں جسے خود پر طاری کر کے آپ دوسروں سے خود کو کمتر محسوس کریں۔ رعید نے نظر ہٹا کر گھڑی پر ٹائم دیکھا، جلدی سے باقی کا برگر ختم کر کے اپنی چیزیں سمیٹ کر نظر سامنے والی ٹیبل پر پڑے چند کاغذات پر پڑی۔ اسے ایک دم خیال آیا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک یہ چھوڑ گئی ہے۔ وہ اٹھ کر اس ٹیبل کے قریب آیا، ہاتھ بڑھا کر ٹیبل سے کاغذات اٹھائے۔ وہ تو کوئی سی وی تھا جس پر جگمگاتا نام دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ اسی باوقار لڑکی کا ہے۔ اس کا انداز یاد کر کے وہ ہولے سے مسکرا دیا، پھر کچھ سوچ کر وہ سی وی اپنے بیگ میں رکھا اور خود بھی میٹنگ کے لیے نکل پڑا۔ ناشتہ تو کر لو صحیح سے، رفیہ نے اسے پراٹھے کے 1-2 لقمے زہر مار کرتے دیکھ کر کہا۔ بس اماں، اور دل نہیں کر رہا۔ چائے کے آخری گھونٹ لیتے وہ جلدی سے بولی، آج پھر 2 جگہ انٹرویو کے لیے جانا تھا۔ پتہ نہیں کب تک واپسی ہو، کچھ کھا پی لو صحیح سے، بس کرائے کے پیسے لے کر جاتی ہو، وہ خفگی سے بولی۔ دونوں اس وقت کچن میں میزوں پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھیں۔ اماں، جب اللہ غربت دیتا ہے نا تو صبر بھی دے دیتا ہے۔ جتنا پیسہ آتا ہے ہوس بڑھ جاتی ہے۔ بس دعا کرنا اللہ اتنا ہی دے کہ ضرورتیں پوری ہوں، ہوس میں نہ پڑوں۔ نہ جانے آج صبح صبح وہ کیسے اتنی پر امید باتیں کر رہی تھی۔ رفیہ نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ اللہ بہتر کرے گا، انہوں نے محبت سے اس کے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ آخری گھونٹ بھر رہی تھی کہ کمرے میں پڑا موبائل بولنے لگا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر اندر کی جانب بڑھی۔ انجان نمبر دیکھ کر بھی اس نے نظر انداز نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کہیں سے کال آئی ہو، یہی سوچ کر اٹھا لیا۔ السلام علیکم، محسب انداز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیا میں مطیبہ سے بات کر سکتا ہوں؟ نہایت دھیما اور پروقار لہجے میں کوئی مرد بول رہا تھا۔ جی، میں مطیبہ ہی بول رہی ہوں، اس نے بھی اسی انداز میں جواب دیا۔ میرا گڈس اینڈ سروسز کا بزنس ہے۔ ہمیں اپنے آفس کے لیے ایک محنتی اور ایماندار بندے کی ضرورت ہے جو ہماری سروسز کو سپروائز کر سکے۔ آپ اگر بہتر سمجھیں تو آج انٹرویو کے لیے آ جائیں۔ رعید نے بنا تمہید اصل بات بتائی۔ کیا میں نے آپ کی کمپنی میں سی وی ڈراپ کیا تھا؟ سی وی کا چونکہ اس نے کوئی نام نہیں لیا اور نہ ہی یہ کہا کہ آپ نے ہماری کمپنی کے لیے اپلائی کیا تھا، سیدھا سیدھا اپنی کمپنی کا تعارف کروانے لگا۔ اسی لیے مطیبہ کو حیرت ہوئی۔ عموماً وہ جہاں سی وی ڈراپ کرتی تھی، انٹرویو کال جب آتی تو وہ یہی کہتے تھے کہ آپ نے ہمارے یہاں اپلائی کیا تھا انٹرویو کے لیے، فلاں دن اور فلاں وقت آ جائیں۔ مگر یہاں تو ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ جی، آپ نے اپلائی تو نہیں کیا، مگر مجھے آپ کا سی وی کہیں سے ملا اور وہ دیکھنے کے بعد آپ مجھے اس پوسٹ کے لیے بالکل مناسب لگیں، اس لیے آپ کو کال کر دی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ کیا لڑکی تھی، اس بات سے غرض تھی کہ اپلائی کیا ہے یا نہیں؟ رعید مسکرائے بنا نہ رہ سکا، لیکن وہ ابھی بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ آپ کو میں اسی نمبر پر اپنے آفس کا ایڈریس سینڈ کرتا ہوں، آپ انٹرویو کے لیے آئیں، میں تفصیل آپ کو انٹرویو کے دوران بتاؤں گا۔ اور یقین رکھیں آپ کی کسی نے سفارش نہیں کی، حتیٰ کہ آپ کی بیسٹ فرینڈ نے بھی نہیں۔ مسکراہٹ روکتا وہ اسے مزید حیران کرتا فون بند کر چکا تھا۔ وہ کس بات کا حوالہ دے رہا تھا وہ سمجھنے نہیں پائی تھی۔ فون کان سے ہٹاتے وہ مخمصے میں تھی کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔
اسی لمحے موبائل کی ٹون پھر سے بجی۔ اسی کا میسج تھا، آفس کا ایڈریس اور ٹائم لکھا تھا۔ ٹھیک 10 بجے اسے وہاں پہنچنا تھا، اور اس وقت 8:30 کا وقت ہو چکا تھا۔ تیاری تو اس نے کوئی خاص نہیں کرنی تھی، وہی جو چند جوڑے اس کے پاس تھے، اس میں سے ایک گہرے نیلے رنگ کا سادہ سا شلوار کرتا پہن رکھا تھا۔ اس پر ایک بڑی سی کالی کڑھائی والی چادر لے رکھی تھی۔ بیگ پکڑ کر دروازے کی جانب بڑھی۔ کشمکش میں تھی کہ ماں کو یہ سب واقعہ بتائے یا نہیں، پھر کچھ سوچ کر خاموش ہی رہی۔ گھر کے بیرونی دروازے سے نکلتے وقت اونچی آواز میں سلام کہتی دہلیز پار کر گئی۔ ابھی روٹ کی بس لینے میں بھی ٹائم لگنا تھا، اسی لیے وہ پہلے ہی نکل کھڑی ہوئی تھی۔ دل پریشان بھی تھا کہ نہ جانے کون بندہ ہے، صحیح انسان ہے بھی یا نہیں۔ دماغ میں تانے بانے بنتی رہی۔ ایک بس پکڑی، پھر ایک اور سٹاپ پر اتر کر رعید کے آفس پہنچنے کے لیے دوسری بس پکڑنی تھی۔ ٹھیک 9:45 وہ اس عظیم الشان بلڈنگ کے پارکنگ ایریا میں پہنچی۔ باہر کھڑے گارڈ نے اسے اندر کا راستہ بتایا۔ اپنے خود اعتماد انداز میں وہ اندر کی جانب بڑھی۔ اندر پہنچ کر وہ ریسیپشن پر موجود لڑکی کے پاس رکی۔ جی میم، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ میرا انٹرویو تھا، مطیبہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ مطیبہ کی بات پر اس لڑکی نے سر سے پاؤں تک حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ مطیبہ ہیں؟ اسے جیسے ابھی بھی یقین نہ آیا۔ کچھ دیر پہلے ہی باس نے اسے بتایا تھا کہ کوئی مطیبہ نام کی لڑکی آئے گی انٹرویو کے لیے، اسے آفس بھیج دیا جائے۔ اب تک تو اس نے یہاں فیشنیبل لڑکیاں ہی انٹرویو کے لیے آتے دیکھی تھیں، یہ دقیانوسی حلیے والی لڑکی دیکھ کر اس کا حیران ہونا تو بنتا تھا۔ مطیبہ نے کڑی نظروں سے اسے خود کو گھورتے دیکھا۔ اوکے، آپ ویٹ کریں۔ اس نے ایک جانب اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مطیبہ اس جانب بڑھ گئی۔ ریسیپشنسٹ نے انٹر کام پر باس کو میسج دیا۔ جی سر، وہ آ گئی ہیں، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ اوکے سر، سر ہلا کر اس نے فون بند کیا۔ آپ یہاں سے 3rd فلور پر جائیں گی تو آگے سے ایک کوریڈور ہے، اس کے اینڈ پر سر کا آفس ہے۔ اس نے شائستگی سے اسے گائیڈ کیا۔ تھینکس۔ مطیبہ اس کا شکریہ ادا کرتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ لفٹ بھی تھی مگر اس نے سیڑھیوں سے جانا مناسب سمجھا۔ کچھ ہی دیر بعد 3رے فلور پر پہنچ کر وہ اس کے آفس کے سامنے تھی۔ ناک کرنے سے پہلے اس نے اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالا۔ امید تو تھی کہ اب اس کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا۔ ہالے سے دروازہ ناک کیا۔ کم ان۔ ایک گمبھیر آواز دروازے کے اس پار سے آئی۔ مطیبہ نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ اس کی توقع کے برعکس وہ جو اس کمپنی کا باس تھا وہ نہایت کم عمر تھا۔ 30 کے لگ بھگ باس کی کرسی پر بیٹھا وہ شخص حقیقتاً شاندار تھا یا پھر اس کی امیری نے اسے اتنا شاندار بنا دیا تھا، مطیبہ فیصلہ نہیں کر سکی۔ بلیک ڈریس کوٹ میں وائٹ کلر کی شرٹ پہنے اور اس پر ڈاٹس والی نیوی بلو ٹائی لگائے، بھوری داڑھی اور ڈارک براؤن بالوں والا وہ خوش شکل نوجوان تم تڑاک سے باس کی کرسی پر براجمان تھا۔ نقوش کسی قدر تھی کہ مگر گہری ہیزل آنکھیں جب مقابل پر پڑیں تو اسے کنفیوز کر کے رکھ دیں۔ مطیبہ جو کم ہی کسی سے گھبراتی تھی، حقیقت میں اس بندے سے گھبرائی تھی۔ پلیز کم ان میم، اسے وہیں جمع دیکھ کر اس نے میٹھے سے لہجے میں کہا اور اپنے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مطیبہ مکانکی انداز میں بیگ پر گرفت مضبوط کرتی اس کی ٹیبل کے اس جانب رکھی 2 کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ نظر اٹھا کر ایک بار پھر اسے دیکھا جو لیپ ٹاپ پر کچھ کام بائنڈ اپ کر رہا تھا۔ دولت آ جائے تو کیا وہ واقعی لوگوں کو اتنا ہی مصروف کر دیتی ہے کہ وہ اپنے سامنے بیٹھے شخص کے وقت برباد ہونے کا احساس ہی نہیں کرتے؟ طیبہ نے تلخی سے سوچا۔ آئی ایم ریئلی سوری آپ کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے، بس یہ فائل ارجنٹ سینڈ کرنی ہے۔ مطیبہ چونکی۔ اس کی جانب دیکھے بنا وہ شخص اس کی سوچ پڑ رہا تھا۔ اب مطیبہ نے اس پر نظر بھی ڈالنے سے اعتراض کیا۔ کوئی جن تو نہیں؟ مطیبہ نے چور نظر اس پر ڈال کر سوچا۔ اوکے میم، ناؤ کم ٹو دا پوائنٹ۔ انٹرویو سٹارٹ کریں۔ انٹروڈیوس یور سیلف پلیز۔ یکدم وہ مطیبہ کی جانب گھوما۔ اب اس کا پورا رخ مطیبہ کی جانب تھا۔ مطیبہ نے اعتماد بحال کرتے اور اس کی نظروں میں دیکھنے سے اجتناب برتتے اپنا اکیڈمک ریکارڈ بتانا شروع کیا۔ اس دوران رعید کی کھوجتی نظریں اس کے چہرے سے ایک پل کو بھی نہیں ہٹیں۔ شاید یہ سب وہ اس کا کانفیڈنس چیک کرنے کے لیے کر رہا تھا۔
मुतैबा को ऐसा ही महसूस हुआ। ओके मैम, अगर बुरा ना मनाएं तो एक पर्सनल क्वेश्चन। इसने मुतैबा से इजाज़त मांगी। मुतैबा तो इसके अखलाक पर हैरान थी और कुछ देर पहले जो इसके बारे में मगरूर होने का सोचा था वो सोच अब दम तोड़ चुकी थी। इसने कई जगह इंटरव्यू दिए थे मगर इतनी इज्जत से कोई बात नहीं करता था। यस प्लीज़ सर, इसने इजाज़त दी। आपके ग्रेजुएशन में इतने अच्छे मार्क्स हैं तो आपने मास्टर्स इकोनॉमिक्स में क्यों नहीं किया और रेगुलर क्यों नहीं किया, जबकि बीए में आपका मेजर सब्जेक्ट ही इकोनॉमिक्स था। इसकी सीवी जो टेबल के एक जानिब रखी थी वो उठाते हुए देखते इसने हैरत से पूछा, जिस पर मुतैबा की सब डिटेल्स मौजूद थी। अगर इतने पैसे होते कि मैं रेगुलर कर सकती तो जॉब के लिए धक्के ना खाती, मुतैबा ने साफ गोई से कहा, और ये सच्चाई ही रईद को इसमें क्लिक की थी। अब मैं एक क्वेश्चन कर सकती हूँ। मुतैबा के दिमाग में जो बात कब से कुल बुला रही थी, आखिर वो पूछे बिना ना रह सकी कि रईद को इसका सीवी कहाँ से मिला। इसके सवालिया अंदाज पर वो मुस्कुराया, जैसे समझ गया हो कि वो क्या पूछना चाहती है। आप कल ये सीवी KFC में भूल गई थी, जहां आप अपनी फ्रेंड के साथ बैठी थी। मैंने आपकी चंद बातें सुनी जिससे मुझे लगा कि आपको जॉब की ज़रूरत है। रईद ने इसके झूठ की बजाय सच्चाई से काम लिया। तो आपने हमदर्दी की वजह से मुझे आज बुलाया है? वो एकदम बदगुमान हुई। क्यों? आप क्या अंधी हैं, बहरी हैं या अपाहज? वो रईद के इतने अजीब सवाल की उम्मीद नहीं कर रही थी। क्या मतलब? उलझ कर पूछा। मैं ऑफिस चलाता हूँ, ट्रस्ट नहीं? एक बात। वो इस वक्त खतरनाक हद तक संजीदा हो चुका था। कुछ देर पहले वाली मुस्कुराहट जिसने इसके चेहरे का अहाता किया हुआ था अब मफकूद थी। दूसरी बात, आप में बहुत सी सलाहियतें हैं जिनका आपको खुद अंदाज़ा नहीं। गुर्बत में रहने वालों का कॉन्फिडेंस कभी इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो एहसास कमतरी की वजह से किसी के साथ एतमाद से बात करने के काबिल नहीं होते। और आपने जिस कॉन्फिडेंस से यहाँ बैठकर अपना इंट्रोडक्शन दिया है वो काबिल तहसीन है। वो उंगली उठाकर इसकी जानिब इशारे करता इसे सराह रहा था। ये अपनी नौइयत का अजीब इंटरव्यू था जो अब मुतैबा दे रही थी। तीसरी और सबसे अहम बात, मुझे एक ऐसे बंदे की ज़रूरत थी जो मेरी सर्विसेज को नहायत ईमानदारी से देखे। और आपकी कल की गुफ्तगू की बात से मुझे लगा कि आपसे बेहतरीन ऑप्शन मेरे पास नहीं। जो शख्स नौकरी इसीलिए ना करे कि इसमें सिफारिश की आमेज़िश हो, मेरे नज़दीक इससे बड़ी ईमानदारी और कोई नहीं निभा सकता। पेपर वेट को घुमाता चेयर के साथ टेक लगाए वो मुतैबा को हर जाविये से जांच रहा था। मैम, आपको एक बात बताऊं, जब लोग यहाँ इंटरव्यू के लिए आते हैं तो वो ख़ुद पर बहुत से नकाब चढ़ाकर ख़ुद को बहुत अच्छा बनाकर पेश करते हैं। अभी जो मैंने सवाल आपसे किया कि आपने MA प्राइवेट क्यों किया, तो कोई भी मुझे इतनी साफ गोई से ये ना बताता कि इसके हालात ने इसको इजाज़त नहीं दी, बल्कि वो अपनी गुर्बत को बड़ी आसानी से छुपाता। मगर आपने ऐसा नहीं किया। इससे मालूम होता है कि आप हर तरह के हालात का मुकाबला कर सकती हैं। खैर, इन सब बातों को बताने का सिर्फ ये मकसद है कि आप खुद को अंडर एस्टिमेट ना करें और ये ना समझें कि मैंने कोई हमदर्दी की है। आगे को होकर टेबल पर कोहनियाँ रखते इसने अपनी बात मुकम्मल की। मैं अभी आपको 30,000 सैलरी पैकेज ऑफ़र कर रहा हूँ। 3 माह का प्रोडक्शन 3 माह का प्रोबेशन है, और अगर इस दौरान आपने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई तो आपकी सैलरी 35 और पिकअप एंड ड्रॉप फ्री हो जाएगा। और अगर इन 3 माह में मुझे कोई गड़बड़ नज़र आई तो इस पीरियड के दौरान ही हम आपको अल्लाह हाफिज़ कह देंगे। अब वो प्रोफेशनल अंदाज में से सारी टर्म्स एंड कंडीशन समझा रहा था। मुतैबा ने सर हिला दिया। एनी क्वेश्चन? रईद ने भवें उचकाकर पूछा। आपको टेलीपैथी आती है? इतने गैर मुतवक्का सवाल पर वो कहकहा लगाए बगैर नहीं रह सका। लोगों के चेहरों को पढ़ने के लिए टेलीपैथी का इल्म रखना ज़रूरी नहीं। जो लोग चेहरे पढ़ लेते हैं वो नफ़ा में भी रहते हैं और नुकसान में भी, क्योंकि कुछ चेहरों पर लिखी अपने बारे में तहरीरें बहुत तकलीफ़ से भी दो चार करती हैं। खैर, तजर्बात इंसान को बहुत कुछ सिखा देते हैं। आप भी बहुत कुछ बहुत जल्द और बहुत कुछ सीख जाएंगी। बेस्ट ऑफ लक। कल से आप हमें ज्वाइन करेंगी। अपना अपॉइंटमेंट लेटर आप बाहर से लास्ट टेबल पर बैठे जवाद साहब से ले सकती हैं। हैव अ गुड डे।
اپنی بات ختم کر کے اس نے پھر سے لیپ ٹاپ کھولا۔ تھینک یو سر، وہ اپنی سیٹ سے اٹھتے ہوئے بولی۔ کہاں امید تھی کہ جاب بھی آج ہی مل جائے گی، اور وہ بھی اتنے اچھے پیکج کے ساتھ۔ رعید کے آفس سے نکل کر اس نے جواد سے اپوائنٹمنٹ لیٹر لیا اور اس شاندار آفس سے باہر آ گئی۔ گھر آنے تک وہ رعید کی باتوں کے حصار میں تھی۔ کتنا عجیب شخص ہے، خشک اور مہربان، دونوں روپ ایک ساتھ۔ رات میں وہ اگلے دن کی تیاری کر رہی تھی اور رفیہ اس کے پاس آئیں۔ میری بات سن، ابھی تیرا باپ پوچھے گا کہ تو اسے اپنے پیسے نہ بتانا، میں خود ہی کچھ کہہ کر ٹال دوں گی، مگر فی الحال یہ بات اس پر نہ کھلے تو بہتر ہے۔ وہ فرش پر کپڑا رکھے پاس موجود سوئچ میں استری کا پلگ لگائے کپڑے استری کرنے میں مصروف تھی۔ جی اماں، وہ مختصر سا جواب دے سکی۔ میں کہتی تھی نا مطیبہ، قسمت سے خفا نہیں ہوتے، دیکھ اللہ نے ہمارا بازو پکڑ لیا۔ وہ ہاتھ اوپر کی جانب اٹھا کر بولیں، خوشی ان کے ہر انداز سے ظاہر ہو رہی تھی۔ اماں، جیسے ہی میری پہلی پہ آئے گی آپ نے یہ سلائی کڑھائی بند کر دینی ہے۔ پلگ نکالتے ہوئے وہ انہیں تنبیہ کرنا نہیں بھولی۔ اچھا تو رہنے دے، میں ان پیسوں سے تیرے جہیز کا… اوفو اماں، میں نے کبھی کوئی شادی وادی نہیں کرنی، یہ بات آپ بھول جائیں۔ ضروری نہیں ہوتا نا کہ بیٹے ہی ماں باپ کے ساتھ رہیں، بیٹیاں بھی تو رہ سکتی ہیں، اس لیے آپ شادی والی بات تو اپنے ذہن سے نکال دیں، ابھی مجھے بہت آگے تک جانا ہے۔ رفیہ کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ بات کاٹ کر جھنجھلا کر بولی تھی، تیری تو مت ہی الٹی ہے، میں کون سا کل ہی تیری شادی کر رہی ہوں۔ وہ منہ بنا کر بولی، میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ خیال دل سے بالکل نکال دیں، ابھی تو جاب کر کے پیسے جمع کروں گی اور ابا کا علاج کرواؤں گی تاکہ یہ نشے کی عادت ان سے چھوٹے۔ ہاتھوں پر نظریں جمائے وہ اپنا ارادہ بتانے لگی، تیرے ابا کی یہ لت چھوٹنے والی نہیں۔ رفیہ نے ہاتھ ایسے ہلایا جیسے ناک سے مکھی اڑائی ہو۔ کہاں مر گئی ہے تو؟ فائق کی چنگھاڑتی آواز آئی۔ تم کرا لو اس شخص کا علاج۔ وہاں سے اٹھتے ہوئے وہ پھر سے تلخی سے بولی۔ مطیبہ نے بس ایک بے بس نظر ماں کے چہرے پر ڈالی۔ توڑ پھوڑ کی آوازوں پر وہ اتنی بہادر تھی لیکن پھر بھی سہم جاتی تھی۔ آنسو بے اختیار ہو کر گالوں پر پھسلے۔ غربت انسان سہ لیتا ہے مگر ماں یا باپ کی لاپرواہی نہیں سہ سکتا۔ وہ ہمیشہ باپ کی پرواہ کرتی اور وہ اتنا ہی ان دونوں سے نالاں رہتا۔ اس کی نشہ کرنے کی وجہ سے رفیہ مطیبہ کو باپ کے پاس زیادہ نہیں جانے دیتی تھی۔ وہ تو فائق کے نشے کی حالت میں مار سہ لیتی تھیں مگر اولاد کو پٹتا نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ اسی لیے جب وہ جنونی ہوا کرتا تو وہ مطیبہ کو فائق کے قریب بھی نہ پھٹکنے دیتی، اور نارمل حالت میں بھی وہ کم ہی کم ہوتا تھا۔ گھر پر جب بھی آتا بس توڑ پھوڑ کرتا اور مغلظات بکتا۔ مطیبہ تو کبھی کبھی کانوں پر ہاتھ رکھ لیتی کہ اتنی گندی زبان سننے کی وہ متحمل نہیں ہو پاتی تھی۔ نگاہ اٹھا کر چھت کی جانب دیکھتے جیسے وہ اللہ سے مخاطب تھی۔ چلیں جی، باقی نیکسٹ ایپیسوڈ میں تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی، لیکن پلیز 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 چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔